Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In our today's lecture, we'll discuss the second part of previous lecture, which was about controlling. In this lecture, we'll uh, have only two items, which are about the essentials of effective control system. کہ جو کنٹرول سسٹم ہے، ایک افیکٹو کنٹرول سسٹم جو ہے اس میں کیا ایسے ضروری لوازمات جو ہیں وہ ہونے چاہیے، ان کو ہم ڈسکس کریں گے. اور پھر اسکوپ آف کنٹرول سسٹم جو ہے یہ کسی بھی آرگنائزیشن، کسی بھی بزنس کے اندر اس کا اسکوپ کیا ہے، یہ کہاں تک افیکٹو ہو سکتا ہے، کہاں تک یہ جا سکتا ہے، اور اس کی الٹیٹیوڈ اور لینتھ جو ہے وہ کسی بزنس کے اندر وہ کیا ہے، یہ ہم ڈسکس کریں گے آج کے لیکچر میں انشاءاللہ. تو سب سے پہلے ایسینشلز آف افیکٹو کنٹرول سسٹم. کچھ چیز کلیئر ہو جانی چاہیے سب سے پہلے کہ کنٹرول سسٹم جو ہے یہ خود بخود کام نہیں کرتا. سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے، جیسے ہم ڈسکس کر چکے ہیں، کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. اچھا، وہ لوگ جب اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو ان کو کچھ ڈائریکشنز دی جاتی ہیں، ان کو کچھ ڈیزائنز دیے جاتے ہیں، ان کو کچھ بیسک پرنسپلز دیے جاتے ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے کہ کنٹرول سسٹم جو ہے انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے. اب یہ جو انسٹرکشنز ہیں، پرنسپلز ہیں، ڈیزائنز ہیں، یہ کچھ تو یونیورسل ہوتے ہیں، لیکن موسٹلی ان کو اسپیسیفک کیا جاتا ہے ود رسپیکٹ ٹو دی نیچر آف ورک بینگ ڈن ان اینی آرگنائزیشن. تو کوئی بھی آرگنائزیشن جہاں پہ کنٹرول سسٹم ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس کے جو کسٹمائزڈ کنٹرول سسٹم ہے اس کے اندر جو پاسبل ایسینشلز ہو سکتے ہیں وہ ہم ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں. نمبر ون، اس میں سب سے پہلا جو ہے دیٹ از ریفلیکٹنگ آرگنائزیشنز نیڈ. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، یہ سب سے پہلی چیز ہے کہ کوئی جو بھی کنٹرول سسٹم آپ امپلیمنٹ کر رہے ہیں اس میں جو مینیجرز ہیں وہ ایک ایسا کنٹرول سسٹم چوز کرتے ہیں کہ جو اس آرگنائزیشن کی ضروریات کے مطابق ہوتا ہے. یعنی ایسا سسٹم امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا کہ جو آرگنائزیشن کی جو اپنے پلان ہیں ان سے کوآرڈینیٹ نہ کرتا ہو، ان کے ساتھ ان کو فلفل نہ کرتا ہو، اور ایسا سسٹم ہم اپلائی کر دیں. تو ایسا سسٹم اپلائی ہوتا ہے کنٹرولنگ کے لیے کہ جس میں آرگنائزیشن کی مکمل ضروریات جو ہے وہ پوری ہو رہی ہوں. ٹھیک ہے، جیسے بینکس کے اندر ہم مختلف کنٹرول میئرز جو ہیں وہ لیتے ہیں جو کہ ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں ہمارے کام کی نوعیت کے اوپر. ہمارا کام جو ہے وہ کیش سے ریلیٹڈ ہے، ہمارا کام جو ہے وہ سروسز سے ریلیٹڈ ہے، اور ہمارا کام جو ہے وہ ADC سے ریلیٹڈ ہے، یعنی الٹرنیٹ ڈیلیوری چینلز. الٹرنیٹ ڈیلیوری چینلز کہتے ہیں ہم جو کیش کاؤنٹر کی یا بینک کے پریمیسز کے اندر جو سروسز دی جاتی ہیں وہ آن فلور سروسز کہلاتی ہیں. اور جو اس کے علاوہ جب آپ ریموٹلی یوز کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو تو اس کو ہم ADC کہتے ہیں، الٹرنیٹ ڈیلیوری چینلز. اس میں ATMs شامل ہیں، اس میں موبائل بینکنگ شامل ہے، اس میں انٹرنیٹ بینکنگ شامل ہے، اس کو ہم ADC کہتے ہیں. اب ہماری جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں بینکس، ان کی ضروریات کے مطابق ہم کنٹرول سسٹمز کو ڈیزائن کرتے ہیں. ہماری ضروریات آن فلور کے لیے بھی ہیں کنٹرولنگ کے حوالے سے، اور ہماری ضروریات سائبر کے حوالے سے بھی ہیں. یعنی چونکہ ہم سائبر کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اس لیے ان کے حوالے سے بھی ہم نے کنٹرول سسٹم ڈیزائن کیے ہوتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یو شوڈ ہیو یور آرگنائزیشنز نیڈ بیفور یو وائل ڈیزائننگ دی کنٹرول سسٹم. دین اٹ شوڈ بی فارورڈ لکنگ. کنٹرول سسٹم شوڈ بی فارورڈ لکنگ، آگے کی دیکھنی چاہیے، اس کو فیوچر اورینٹڈ ہونا چاہیے. دو many of the controls are instantaneous, but they must focus the attention on how future actions can be confirmed with plans and we can make them better. یعنی کنٹرول، ظاہر ہے کہ کنٹرول ایکسرسائز جو ہوتا ہے وہ انسٹنٹینیس ہوتا ہے، یعنی اسی وقت آپ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں کہ جب آپ کو غلطی دیکھتے ہیں آپ اسی وقت اس کو اپلائی کر دیتے ہیں. لیکن وہ جو اپلائی کر رہے ہوتے ہیں فار اینی کریکشن نیڈ اپنے کنٹرول سسٹم کو، وہ ہوتا فیوچر ایکشن کی لیے ہے. یعنی آپ فیوچر میں اب یہ نہیں چاہتے کہ یہ چیزیں دوبارہ رپیٹ ہوں.
اور وہ جو سسٹم اپلائی کر رہے ہوتے ہیں اس کو کنفرم ہونا چاہیے ود دی پلانز آف دی آرگنائزیشن. پرومپٹنس ان دی رپورٹنگ ڈیویشن کو رپورٹ کرنے میں سسٹم یعنی ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کا جو ڈیویشن اگر آپ کہیں فیل کرتے ہیں تو اس کو رپورٹ کرنے میں تیزی آنی چاہیے. ٹھیک ہے. The success of the control lies in the fact that it points the deviation promptly and reports it to the concerned manager who takes corrective action immediately. یعنی promptness جو ہے immediate ہونا اس سسٹم کی سب سے بڑی کوالٹیز میں آتا ہے. یعنی ایک غلطی ہو گئی اور وہ سسٹم اس کو ڈیٹیکٹ ہی نہیں کر سکا, اور اگر ڈیٹیکٹ ہو گیا تو وہ رپورٹ دیر سے ہوا, تو یہ چیز جو ہے نا یہ اس کا مطلب کہ کنٹرولنگ سسٹم ٹھیک نہیں ہے. فار ایگزامپل بینکس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارا جو کنٹرولنگ سسٹم ہے وہ بہت پرومپٹ ہوتا ہے. یعنی آپ نے آج ایک ٹرانزیکشن کی ہے نا, ایک برانچ دوسری برانچ پہ کوئی ٹرانزیکشن کرتی ہے. فار ایگزامپل میرا کلائنٹ ہے کوئی, اس نے اپنے فنڈس ٹرانسفر کرنے ہیں دوسرے برانچ کے اندر, اور اس کی کسی بھی غلطی کی وجہ سے وہ فنڈز وہاں پر اس کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ نہیں ہو سکے, پہنچ نہیں سکے, تو ہمارے سسٹم میں یہ پروویژن موجود ہے کہ ہم دین اینڈ دیر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں غلطی ہوئی ہے. یعنی سسٹم کا بلٹ ان کنٹرول سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ وہ اسی وقت بتا دیتا ہے کہ آپ نے کیا ایرر جو ہے وہ, یعنی جو کے پی او تھا, کی پنچنگ آفیسر جو تھا, وہ کی پنچ آپریٹر جو تھا, اس نے کہاں پہ غلطی کی ہے. سو اٹ از ویری امیڈیٹ, اور دین اینڈ دیر ہم دیکھ سکتے ہیں اور اس کے کریکٹیو میئرز لے سکتے ہیں. اسی طرح پوائنٹنگ آؤٹ ایکسیپشنز, سسٹم کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ایکسیپشنز کو فوراً پوائنٹ آؤٹ کر دے, یعنی ایکسیپشنز کو پوائنٹ آؤٹ کر دے. اور مینیجر جو ہے دا مور مینیجر کنسنٹریٹس ہز کنٹرول ایفرٹس آن ایکسیپشنز, دا مور ایفیشینٹ ول بی efficient will be the results of his control. اب ایکسیپشن اور ڈیویشن میں فرق پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی ڈیویشن مطلب ایکسیپشن بھی وہی بظاہر ایسا ہی نظر آ رہا ہے کہ ایکسیپشن بھی وہی چیز ہے کہ بھائی آپ کہیں غلطی کر رہے ہیں تو وہ پتہ چل جانی چاہیے فوراً اور اس کو آپ پوائنٹ آؤٹ کر سکیں. ڈیویشن بھی وہی ہے, لیکن ایک اس میں نا ایک سلائٹ سا فرق ہوتا ہے ڈیویشن اور ایکسیپشن میں. ایکسیپشن کہتے ہیں ایسی غلطی جو ون ٹائم اکر ہوئی ہو, یعنی غلطی بھی کہہ سکتے ہیں اور وٹ ایور. یعنی ایکسیپشن کی موسٹلی ویسے ہم کیا ڈیفائن کرتے ہیں, مثلا ہم کہتے ہیں کہ بھئی اس کلاس میں فلاں بندہ ایکسیپشن ہے, رائٹ, ہم کہتے ہیں کہ یہ ایکسیپشن ہے. اب وہ کسی بھی سینس میں کہہ رہے ہوتے ہیں, کسی اچھے سینس میں بھی کہہ سکتے ہیں, کسی مطلب کہ نیگیٹو سینس میں بھی کہہ سکتے ہیں. تو ون ٹائم یا ون پرسن یا ون تھنگ جو ہوتی ہے اس کو باقی سارے سینیریو سے ایکسکلوڈ کر دینا, دس از کالڈ ایکسیپشن. باقی سینیریو سے اس کو ایکسکلوڈ کر کے الگ کر دینا, یعنی باقی کو جنرک ٹرم میں لے لینا اور اس کو اسپیشل ٹرم میں لے لینا, دس از کالڈ ایکسیپشن. اب ڈیویشن کیا ہوتی ہے؟ ڈیویشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پورے کا پورا رستہ ہی بدل دیتے ہیں, یعنی آپ سیدھا چلتے چلتے کہیں رائٹ ہو جاتے ہیں یا لیفٹ ہو جاتے ہیں, ڈیلیبریٹلی یا اگنورینٹلی, کسی بھی طرح سے جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے آپ رستے سے ہٹ جاتے ہیں. تو جب آپ رستے سے ہٹ جاتے ہیں تو اس کو ڈیویشن کہتے ہیں. بالکل راستے سے ہٹ جانا ڈیویشن کہلاتا ہے, رائٹ. یہ چھوٹا سا فرق تھا میرا خیال تھا کہ میں آپ کو یہ بات سمجھا دوں. تو ان دونوں حوالوں سے کنٹرول سسٹم کو بہت ایفیشینٹ ہونا چاہیے, پرومپٹ ہونا چاہیے بتانے میں کہ کہاں پر ڈیویشن ہوئی ہے یا کہاں پر ایکسیپشن ہوئی ہے, تاکہ مینیجر اس کو ٹائملی کریکٹ کر سکیں, رائٹ. دین ایسینشیلز میں آگے کیا چیز ہے؟ آبجیکٹیوٹی, کہ کنٹرول جو ہے دیٹ شوڈ بی آبجیکٹیو اورینٹیڈ, اس کو ڈیفینیٹ ہونا چاہیے, ڈٹرمنیبل ہونا چاہیے ان اے کلیئر اینڈ پازیٹیو وے. دا اسٹینڈرڈ آف دا میجرمنٹ شوڈ بی کوانٹیفائڈ ایز فار ایز پاسبل, and if they are not quantifiable such as training effectiveness, then they must be determinable and verifiable, right. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو آپ کا کنٹرول سسٹم ہے اس کو اس کی آبجیکٹیوٹی ہونی چاہیے, وہ کسی مقصدیت کے تحت ہونا چاہیے, اس کو ریزلٹ اورینٹیڈ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, اور اس کو ڈیفینیٹ ہونا چاہیے. ڈیفینیٹ کا مطلب ہوتا ہے فار شور, اس میں اس کی اکرنس میں 100% ہونی چاہیے, رائٹ. اور وہ ڈیفائنیبل ہونا چاہیے, ڈٹرمنیبل ہونا چاہیے, اس کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ کیا ہے, اور اس کو پازیٹیو وے میں ہونا چاہیے. اور
جو بھی مطلب کہ آپ کا کنٹرول سسٹم ہے وہ کوانٹیفائڈ اگر ہوگا تو زیادہ اچھا ہوگا. 1 2 3 کر کے اگر بات ہوگی تو زیادہ اچھی ہوگی. لیکن اگر نہیں ہے ایسا تب بھی اس کو کم از کم ڈٹرمنیبل اور ویریفائیبل ضرور ہونا چاہیے. یعنی آپ اس کو کوانٹیفائی نہیں کر سکتے تو آپ کوالٹیٹیو اسپیکٹس میں گڈ بیڈ اور ورس وغیرہ کی فریزز لگا کر اس کو کوانٹیفائی اس کو اس طرح سے جج ضرور کر سکیں, ویریفائی ضرور کر سکیں کہ وہ ڈٹرمنیبل ہے, ویریفائیبل ہے یا نہیں. یعنی یہ آبجیکٹیوٹی کسی کنٹرول سسٹم میں ضرور ہونی چاہیے. دین فلیکسیبل ہونا چاہیے اس کو. فلیکسیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ کنٹرول سسٹم کو ریجڈ نہیں ہونا چاہیے. یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم اس میں تبدیلی ہی نہ پیدا کر سکیں. اگر ایسا ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ کبھی کوئی آپ کو انفورسین سرکمٹینسز فیس کرنے پڑ جاتے ہیں تو آپ کو پلان چینج کرنا پڑتا ہے. اور اگر آپ کا سسٹم جو ہے وہ فلیکسیبل نہیں ہے کنٹرول سسٹم تو یا اسی طرح کبھی آپ کو فیلیئرز کو فیس کرنا پڑے اور پھر آپ نے سجیسٹ کرنی ہو کہ آپ نے الٹرنیٹ پلانز دینے ہیں مختلف سچویشنز کے اندر, تو سسٹم میں اگر فلیکسیبلٹی نہیں ہوگی تو وہ ایک سکسیزفل کنٹرول سسٹم نہیں کہلائے گا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سسٹم کو فلیکسیبل ہونا چاہیے. اٹ شوڈ بی اکنامیکل. اکنامیکل کا مطلب یہ کہ مہنگا نہیں ہونا چاہیے بہت زیادہ. یعنی ایسا ہو کہ یہ آپ کا کام تو ضرور کر رہا ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی کاسٹ افیکٹونیس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کنٹرول شوڈ بی اکنامیکل and cost effective. The economy of the control system will depend on manager's selection of control only critical factors in the area important to him. مقصد یہ کہنے کا کہ مینیجر کی یہ مطلب کہ نا سینس ہوتی ہے کہ وہ یہ چیزیں سلیکٹ کرے کہ اس نے کن کن چیزوں پر کنٹرول اپلائی کرنا ہے. ٹھیک ہے, وہ ان کریٹیکل فیکٹرز کو ڈیفائن کر لیتا ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں جہاں پر میں نے کنٹرول سسٹم کو اپلائی کرنا ہے. اب میں چھوٹی سی اگزامپل دے دیتا ہوں کہ بھئی جیسے ون آف دا کنٹرول سسٹمز برانچ سرویلنس کو ہم جب آبزرو کر رہے ہوتے ہیں, یعنی سیکیورٹی میجرز کو ہم دیکھ لیتے ہیں اپنے برانچز کی, تو اس میں ایک کنٹرول سسٹم ہے کہ بھئی ہم نے کیمراز CCTV کیمراز فکس کیے ہوئے ہوتے ہیں. اب آبویسلی CCTV کیمراز یہ نہیں پاسبل کہ آپ بلڈنگ میں ہر جگہ فکس کر دیں. آپ مین ایریاز کو کور کرتے ہیں. وہ مینیجر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کون کون سے ایریاز جو ہیں وہ ان سے کور ہو رہے ہوں کیمرے سے, تاکہ اس کو ہم کاسٹ افیکٹو بنا سکیں. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے یہ مینیجر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس نے کون سی جگہیں کور کرنی ہیں تاکہ وہ اپنے کنٹرول سسٹم کو ان کی امپورٹنس کے لحاظ سے اپلائی کر سکے. ایک چھوٹی سی اگزامپل تھی, اس کو آپ انلارج کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی آرگنائزیشن جو ہوتی ہیں جو افورڈ کر سکتی ہیں وہ کمپلیکیٹڈ ٹیکنیکس کو اور جو سفسٹیکیٹڈ ٹولز ہیں کنٹرول سسٹم کے لیے وہ یوز کر سکتے ہیں, اس لیے کہ وہ افورڈیبل ہے. لیکن چھوٹی آرگنائزیشنز جو ہیں وہ ان چیزوں کو افورڈ نہیں کر سکتی, اس لیے وہ کاسٹ کا فیکٹر جو ہے وہ لازمی طور پر اپنے سامنے رکھتے ہیں تاکہ مینلی ان کی پروفیٹیبلٹی جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو. دین دی افیکٹو کنٹرول سسٹم شوڈ بی سمپل. یعنی ایسا سسٹم نہیں ہونا چاہیے کہ جو مینیجرس کو انڈرسٹینڈیبل ہی نہ ہو, مینیجر اس کو سمجھ ہی نہ سکے, وہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہو, اتنا کمپلیکس نیچر کا ہو, کہیں اس میں کوئی میتھمیٹیکل فارمولاز انوالو ہیں, کہیں چارٹس یا گرافس یا کوئی اسٹیٹسٹیکل ٹولز انوالو ہیں اس کنٹرول سسٹم کے اندر. تو اس سے کیا نتیجہ نکلے گا, اس سے رزلٹ یہ آئے گا کہ وہ کمیونیکیٹ ہی نہیں ہو پائیں گے بٹوین دا مینیجرز. مینیجر ان کو سمجھ ہی نہیں سکے گا, نہ وہ سمجھ سکے گا نہ وہ آگے کسی کو سمجھا سکے گا. تو جب اس طرح کی چیز آئے گی تو وہ افیکٹونیس کو کھو دے گا, وہ جو سسٹم ہے وہ اپنی افیکٹونیس کو کھو دے گا. اگر وہ کمپلیکیٹڈ ہے اور سمپل نہیں ہے ٹورڈز دی مینیجر اینڈ مینیجر از ناٹ ایبل ٹو ایلیبوریٹ دیٹ سسٹم اور اپلائی دیٹ سسٹم ایفیشینٹلی آن ہز اسٹاف, تو پھر وہ اپنی اہمیت کھو دے گا. اس لیے ہم یہ اسینشیلز میں امپورٹنٹ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کا کنٹرول سسٹم ہے اٹ شوڈ بی سمپل, it should be motivating. The design of the control system should be such that it aims at motivating people by fulfilling their needs. Control کا مطلب دیکھیں یہ تو نہیں ہوتا نا کہ ہم ہر وقت چھڑی ہاتھ میں رکھیں اور جو بھی ادھر ادھر ہو اس کو جناب ایک چھڑی لگائیں اور اس کو کہیں کہ بھائی تم سیدھے ہو جاؤ. نو, کنٹرول کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ
لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, موٹیویشن کا کانسیپٹ ہم اس سے پہلے بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ موٹیویشن آپ کنٹرولنگ میئرز کے ذریعے بھی دے سکتے ہیں. جیسے ڈائریکٹنگ میں ہم نے ڈسکس کیا تھا نا کہ ڈائریکٹنگ میں آپ فیس ٹو فیس ہوتے ہیں اور آپ انکریج کر سکتے ہیں. اسی طرح کنٹرولنگ کے اندر بھی آپ لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں. آپ وہ لوگ جب کنٹرولنگ میں آپ فیس ٹو فیس ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں کہ جن کو آرگنائزیشنل رائٹس ایز امپلائی ان کو رائٹس پورے نہیں مل رہے ہوتے یا ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا ہوتا. فار ایگزامپل ایک آدمی کی ضرورت ہے کہ جس جگہ پہ وہ کام کر رہا ہے وہ ایئر کنڈیشنڈ ہو, اس لیے کہ وہ بڑی ایک مشکل جگہ پہ کام کر رہا ہے, اس کا ورک اسٹیشن اچھا ہو, اس کے پاس ٹیکنالوجی ہو, رائٹ. اب آپ کنٹرولنگ پوزیشن پر ہیں اور آپ اس کو کنٹرول کر رہے ہیں, آپ اس سے رزلٹ تو چاہتے ہیں لیکن آپ کا جو اس کا انوائرمنٹ ہے وہ اس کو انکریج نہیں کر رہا کہ وہ ایفیشینٹلی پرفارم کرے. تو یہاں پہ ایک موٹیویشن کا جو لیول ہے ہو سکتا ہے کاسٹ افیکٹو نہ ہو آرگنائزیشن کے لیے کہ وہ اس جگہ پر بہت اچھی فیسلٹیز دے سکے. تو یہاں پہ جو موٹیویشن کا جو فیکٹر ہے وہ اپلائی ہوگا. تو کنٹرول سسٹم جو ہے اس کو آپ موٹیویشن کے ذریعے سے بھی بہتر کر سکتے ہیں. دین اٹ شوڈ ریفلیکٹ دی آرگنائزیشنل پیٹرن. کنٹرول شوڈ ریفلیکٹ آرگنائزیشنل پیٹرن بائی فوکسنگ organizational structure through which the deviation are corrected. The deviation structure, organization structure is a mean of maintaining control, and the organization structure enables the managers to note the deviation, take corrective actions and fix the problems. جو آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہوتا ہے, آرگنائزیشن پیٹرن کا مطلب کیا ہے, یعنی آپ کا یا اس کا کرکس یہ ہے, اس کا نٹ شیل یہ ہے کہ جو آپ کا افیکٹو کنٹرول ہے اس کو پوری آرگنائزیشنل پیٹرن کی ریفلیکشن ہونی چاہیے. اوور آل وہ جیسی آرگنائزیشن ہے ایسا ہی کنٹرول سسٹم لاگو ہونا چاہیے. فار ایگزامپل بینکس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارا جو چونکہ ہمارا فائنینس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے, ہمارا وی آر مانیٹریلی انوالوڈ ود اوور کسٹمرز. ہمارے پاس یعنی ہم پیسے سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اور کسٹمر کے پیسے سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا جو آرگنائزیشنل پیٹرن ہے وہ اس طرح کا ہے کہ ہمیں ایسی جو کنٹرول سسٹم لگانے ہیں کہ ہم انٹیگریٹی کو جو ہے وہ برقرار رکھ سکیں, ہم آنیسٹی کو جو ہے وہ برقرار رکھ سکیں, اور ہم کسٹمر ٹرسٹ اور کانفیڈنس لیول جو ہے وہ برقرار رکھ سکیں. تو ہم نے جو اپنا اپنا کنٹرول سسٹم ڈیزائن کیا ہوا ہوتا ہے وہ ریفلیکٹ کرتا ہے ہماری آرگنائزیشن کی ضروریات کو. ٹھیک ہے, پھر ہمارا جو آرگنائزیشن اسٹرکچر ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں جو بھی ڈیویشنز ہوتی ہیں وہ فوراً سے پتہ چل جاتی ہیں, جو ایکسیپشنز ہوتی ہیں وہ فوراً سے پتہ چل جاتی ہیں, اور ہر لیول پر آرگنائزیشنل اسٹرکچر کے ہر لیول پر کنٹرول سسٹم امپلیمنٹڈ ہوتا ہے, اور وہ ہمیں انیبل کرتا ہے, ہمیں اس قابل کر دیتا ہے کہ ہم فوراً سے معلوم کریں کہ کہاں ڈیویشن ہوئی ہے اور پھر ہم اس کو فوراً سے ایکشن لے لیں اس کو فکس کرنے کے لیے اور اس کو کریکٹ کرنے کے لیے. تو اچھا جو افیکٹو سسٹم ہے کنٹرول سسٹم اس کو ریفلیکٹ کرنا چاہیے کہ جس آرگنائزیشن میں وہ اپلائی کر رہے ہیں آپ وہ اس کے پیٹرن کو ریفلیکٹ کرتا ہو. یہ یہاں پہ ہمارا کنٹرول یہ جو ٹاپک ہے وہ کنکلوڈ ہو گیا کہ اسینشلز آف افیکٹو کنٹرول سسٹمز ہم نے کمپلیٹ کر لی ہیں. اس کے بعد کچھ تھوڑی سی ڈسکشن ہم کریں گے کہ اسکوپ آف کنٹرول کیا ہے, کنٹرول کہاں تک جا سکتا ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر. تو اس کا اسکوپ ہے سب سے پہلے کنٹرول اوور پالیسیز کے اوپر, کہ جو آرگنائزیشن کی پالیسیز ہیں, ٹھیک ہے, جو the policies formulated to govern the behavior and the action of personnel in any organization. Policies are generally controlled through policy manuals. Each individual in the organization is expected to function according to the policy manuals. ہر جو بڑی آرگنائزیشن ہوتی ہے انہوں نے ہر انڈیویجول اور ہر جاب پوزیشن جو ہے اس کی پرفارمنس کے لیے جاب ڈسکرپشنز بنائی ہوئی ہوتی ہیں اور پالیسیز بنائی ہوئی ہوتی ہیں کہ انہوں نے کیسے پرفارم کرنا ہے. فار ایگزامپل ہمارے پاس جو مینیجر آپریشنز ہوتے ہیں پورا ان کا ایک پالیسی مینول ہوتا ہے ان کا کہ ایک مینیجر آپریشنز جو ہے وہ اس کی کیسے اس نے پرفارمنس دینی ہے اور کیا کیا چیزیں اس نے دیکھنی ہے وائل گیونگ دیٹ پرفارمنس. تو ہم نے پالیسیز کے ذریعے سے, مینولز کے ذریعے سے, جاب ڈسکرپشنز کے ذریعے ایک مینیجر آپریشن پر ایک کنٹرول جو ہے وہ نافذ کر دیا ہے. تو اس لیے پالیسیز جو ہے
وہ اس کے اوپر جو کنٹرول ہوتا ہے that comes under the scope of control. Then control over organization. اب organization پوری کی پوری جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے چارٹس کے ذریعے سے, مینولس کے ذریعے سے, اور اس کا جو آرگنائزیشن سٹرکچر ہے اس کے ذریعے سے. تو جہاں بھی پرابلم آتی ہے, جہاں بھی کوئی کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے, تو وہاں پر جو آرگنائزیشن سٹرکچر ہے وہ خود بخود ڈیفائن کرتا ہے کہ اس پرابلم اور اس کانفلکٹ کو جو ہے وہ کیسے ایڈریس کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ اس کے سلوشنز دیتا ہے. وہ اس بلٹ ان ان ساری جگہوں کے اوپر موجود ہوتی ہے وہ سلوشن, ہر جگہ ہر ہائرارکی میں اس کا سلوشن جو ہے وہ موجود ہوتا ہے کہ انہوں نے کیسے جو ہے وہ اس کو ایڈریس کرنا ہے. تو اوور آل جو آرگنائزیشن کے انڈر کنٹرول ہے وہ مینولز کے ذریعے سے, یعنی ہر پوزیشن کا مینول جو دے دیا جاتا ہے, اور آرگنائزیشنل چارٹ یعنی ٹاپ سے لے کے نیچے باٹم تک یہ ڈیفائنڈ ہوتی ہیں پوزیشنز, اور ان پوزیشنز کو اتھارٹی حاصل ہوتی ہے کہ وہ کہیں بھی کوئی ڈیویشن دیکھیں, کوئی ایکسیپشن دیکھیں تو وہ اس کو کریکٹ کر سکتے ہیں. تو اوور آل آرگنائزیشن کے اندر اس کا اسکوپ موجود ہوتا ہے. دین تھرڈ نمبر پہ ہے ہمارے پاس کنٹرول اوور پرسونل. پرسونل کہتے ہیں اسٹاف کو, وہ امپلائی بھی کہتے ہیں, آپ اسٹاف بھی کہتے ہیں, جو بھی اسٹاف آپ کا کام کر رہا ہوتا ہے. تو اب کنٹرول جو سسٹم ہے وہ پرسونلز کے اوپر بھی اسکوپ اپنا امپلیمنٹ کرتا ہے. جنرلی پرسونل مینیجر اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جو ہوتا ہے کسی بھی جگہ کا, وہ اس کا یہ ذمہ ہوتا ہے اس آرگنائزیشن کے اندر. بعض اوقات پرسونل کمیٹی بنا دی جاتی ہے اگر کچھ زیادہ کمپلیکس سسٹم ہو, کمپلیکیٹڈ سسٹم ہو, یا بگ گنز کو کی پرسونل انوالو ہو, تو ان کے اوپر ایک کمیٹی بن جاتی ہے. جیسے بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوتا ہے نا, بورڈ آف ڈائریکٹرز جو ہے وہ اوور آل آرگنائزیشن کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے, اور بورڈ ممبرز جو ہیں وہ پریزیڈنٹ کے بھی اور ڈویژنل ہیڈز کے بھی اور گروپ ہیڈز کی جو پرفارمنس ہے ان کو بھی واچ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی کمیٹی بنا دی جاتی ہے. تو کنٹرول اوور پرسونل جو ہے دس از ون آف دا اسکوپ آف کنٹرول. یعنی کنٹرول کے اندر کسی بھی آرگنائزیشن میں آپ پرسونل کا کنٹرول جو ہے, یعنی اسٹاف یعنی امپلائیز کا کنٹرول جو ہے وہ ہر لیول پر مینیجر سے لے کے اور ٹاپ تک جتنے آپ کے باسز بیٹھے ہوتے ہیں وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں. دین کنٹرول اوور ویجز اینڈ سیلریز. ویجز اور سیلریز کا کنٹرول یہ بھی اسکوپ کے اندر آتا ہے. کسی بھی آرگنائزیشن میں جو ویجز اور سیلریز کے بارے میں جو ڈیسیجن ہے ان کے کہ وہ کس لیول پر سیٹ ہوں گی فار اینی سرٹن پوسٹ, وہ کمپیئر کیا جاتا ہے اس جاب کے ساتھ کہ جو کسی کو اسائن کی جا رہی ہے. رائٹ, اس جاب کے ساتھ جو کسی کو اسائن کی جا رہی ہے. ایک آدمی جس کو کہ لو لیول کی جاب اسائن کی جا رہی ہے اس کا سیلری سٹرکچر بھی اسی لیول کا ہوگا. وہ آدمی جو مینیجریل سیٹ اپ میں آ رہا ہے یا اس سے بھی بڑے سیٹ اپ میں آ رہا ہے تو اس کا سیلری سٹرکچر یا ویج سٹرکچر جو ہے وہ اسی لیول کا ہوگا. تو اس کے اوپر جو کنٹرول ہے یہ مینلی یہ ایچ آر ڈپارٹمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس کو دیکھتا ہے کہ کون سا فنکشن کون سا آدمی کر رہا ہے, اور ان کا جو انالیسس ہے بٹوین ہز جاب ڈسکرپشن اینڈ ہز سیلری دیٹ از کمپیئرڈ بائی دی ایچ آر ٹیم, اور وہ اس کی بیس پہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ بھئی اس کی کتنی سیلری ہونی چاہیے. دین کنٹرول اوور کاسٹ. کاسٹ کے اوپر کنٹرول کرنا بہت امپورٹنٹ بات ہے. کاسٹ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کسی بھی بزنس کے اندر بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے اس کی پروفیٹیبلٹی میں. اگر آپ اپنی کاسٹ کو کٹ کر سکیں اور ان کو ان پہ کنٹرول لیول اپلائی کر سکیں تو آبویسلی اس کا جو ایک اسینشیل ریزلٹ ہے وہ ہے اس کی پروفیٹیبلٹی میں رائز آنا. سو کنٹرول اوور کاسٹ از ایکسرسائز بائی تھرو میکنگ کمپیریزن بٹوین دی بجٹڈ کاسٹ اینڈ ایکچوئل کاسٹ. ٹھیک ہے, ایک پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. بجٹڈ کاسٹ وہ ہوتی ہے جو جب آپ بجٹ بنا رہے ہوتے ہیں نا تو اس وقت آپ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ بھئی میں ڈیورنگ دا ایئر اس مد میں اتنا خرچ کروں گا, اور ایکچوئل کاسٹ وہ ہوتی ہے جو ایکچولی آپ لگا دیتے ہیں. فار ایگزامپل بینکس کے اندر ہم رکھتے ہیں کہ جی یہ انٹرٹینمنٹ کاسٹ جو ہے وہ ہماری اتنی ہوگی, وہ ہم فار ایگزامپل ہم رکھتے ہیں کہ 10,000 پر منتھ جو ہے ہماری انٹرٹینمنٹ کاسٹ ہوگی, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سال کے بعد کیا ہوگا, ہماری جو کاسٹ نکلے گی 1,20,000 کی, وہ اب ایکچوئل کاسٹ اگر ہماری آئی ہے 1,40,000 تو اس کا مطلب کہ وی ہیو ڈیویٹڈ فرام دی بجٹڈ کاسٹ. دا ایکچوئل کاسٹ از مور دین دی بجٹڈ کاسٹ. تو پھر ہم نے ریزنس فائنڈ آؤٹ کریں گے کہ ہم یہ کاسٹ زیادہ ہوئی ہے, رائٹ, اور پھر اس کو کنٹرول کیا جائے گا. تو کنٹرول اوور کاسٹ از اسینشیل ایلیمنٹ.
اس کے بعد ہے کنٹرول اوور پرسونل. پرسونل اچھا یہ اس سے پہلے ڈسکس ہو چکا ہے 3 میں بھی نا, تو لیٹس omit it. Then we go to 7 number, کنٹرول اوور ویجز اینڈ سیلریز. میرے خیال ہے یہ سلائڈ جو ہے وہ ریپیٹ ہو گئی ہے, 1 سیکنڈ میں اس کو دیکھ لیتا ہوں جی. تو کنٹرول اوور کاسٹ کے بعد وہ میں نے تھوڑا سا اس کو ٹھیک کر لیا. اس کے بعد کیا ہے, کنٹرول اوور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بڑی بنیادی ایلیمنٹ ہوتا ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر, کہ وہ جب اس نے گرو کرنا ہے, اس نے آگے جانا ہے, تو اس کی یہ ڈپارٹمنٹ سب سے زیادہ فعال ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس پر نارملی آرگنائزیشن کے اندر جو بہت بڑی کاسٹ آتی ہے وہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی آتی ہے. یعنی اگر آپ نے مارکیٹ میں سکسیزفل ہونا ہے, مارکیٹ میں بہتر پرفارم کرنا ہے ایز کمپیئر ٹو دا ریسٹ آف دا انڈسٹری, تو یو ہیو ٹو پٹ سرٹن بجٹ فار یور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پرپز. لیکن اس کے اوپر کنٹرول ہونا بھی ظاہر ہے کہ لازمی ہے اور یہ ضروری ہوتا ہے. کنٹرول اوور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بجٹ از ایکسرسائزڈ بائی providing budget for the research and development and by evaluating each project keeping in view the saving, sales, profit potentialities. جب بھی آپ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کام کرتے ہیں کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے, فار ایگزامپل اگر آپ مارکیٹنگ کے حوالے سے ریسرچ کر رہے ہیں کہ ہم کون سی مارکیٹنگ ٹیکنیکس نئی یوز کریں کہ جس میں ہمیں فائدہ ہو, تو آپ نے یہاں پہ یہ کنٹرول کیسے ایکسرسائز ہوتا ہے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو مارکیٹنگ کے لیے آپ جو اس R&D کے لیے جو بجٹ آپ لگا رہے ہیں, اس کا جو رزلٹ آنا ہے اور اس سے جو سیلز انکریز ہونی ہے اور جو پوٹینشیل پروفیٹیبلٹی آنی ہے, تو وہ ایز کمپیئر ٹو دیٹ بجٹ وہ کیسی ہوگی. تو آپ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں بجٹ دینے سے پہلے ان چیزوں پر غور کرتے ہیں, رائٹ. تو دس از کنٹرول اوور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. دین کنٹرول اوور انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل ریلیشن شپ. پبلک ریلیشن شپ ڈپارٹمنٹ, ٹھیک ہے, یہ مطلب یہ کہ آپ کے ایسے ڈپارٹمنٹ جو پبلک سے ڈیل کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور بہت سارے ڈپارٹمنٹ جو کہ انٹرنلی صرف اپنے ملازمین کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ان دونوں صورتوں میں آپ ایکسپوزڈ ہوتے ہیں, کہ آپ کی انٹرنل اور ایکسٹرنل ریلیشن شپ جو ہے اس پر کنٹرول لیوی کیا جائے, اس پر کنٹرول اپلائی کیا جائے. اور اس پر اگر آپ تھوڑا سا بھی فری ہینڈ دے دیں گے تو آپ کے جو ریزلٹس ہیں وہ اچھے نہیں آئیں گے. تو انٹرنل ریلیشن شپ ود ان دی امپلائیز اور ایکسٹرنل ریلیشن شپ جب آپ پبلک میں موو کر رہے ہوتے ہیں, بینکس اس کی کلاسیکل ایگزامپل ہیں کہ جس میں دونوں انٹرنل اور ایکسٹرنل ریلیشن شپ کے حوالے سے ہمارے پاس بہت بڑی مقدار جو ہے رولز اینڈ ریگولیشنز کی اور کنٹرول پالیسیز کی موجود ہوتی ہے, کہ جہاں پر ہم جن کو ایکسرسائز کرنے کے بعد ہم بہتر کنٹرول جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. پھر ہمارے اوپر جو ریگولیٹر بیٹھا ہوا ہے جس کو ہم اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہتے ہیں, وہ بہت سارے ایسے کنٹرول میئرز جو ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ جس میں ہم دونوں کو جن کو ہم بہت انٹرنلی اور ایکسٹرنلی اپلائی کرتے ہیں, تو اس کی وجہ سے ہماری جو پرفارمنس ہے اور ہماری جو ایفیشنسی ہے, ورک ایفیشنسی, وہ برقرار رہتی ہے. نہ صرف برقرار رہتی ہے بلکہ وہ بہتری کی طرف جاتی ہے. تو دس از آلسو انکلوڈیڈ ان دی اسکوپ آف کنٹرول. سو آفٹر دس 7th point we have ended up with this today's lecture, and I hope you have grabbed it. Inshallah when we'll discuss it in the class, جب ہماری کلاس ہوگی تو اس میں اگر آپ کی کوئی اس میں ایمبیگوٹیز ہیں, کوئی آپ کی پریشانی ہے, کوئی آپ کو کلیئرٹی چاہیے ہوگی, تو we'll discuss in detail. میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ اس کو پڑھ کے آیا کریں اور اپنے کوشچنس کو تیار کر کے آیا کریں. یعنی جب آپ دیکھیں نا, اب آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے, آپ کے پاس ٹائم ہوگا, آپ اس کو سلائڈ بائی سلائڈ گو تھرو کریں, اور جو میرا جو ریکارڈڈ لیکچر ہے اس کو ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں, سنتے جائیں, اور پھر اپنے کوشچنس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں, رائٹ. ایک ایک کوشچن کو نوٹ ڈاؤن کر لیں, اور جب ہم کنورسیشن سیشن کے اندر ہوں تو آپ مجھ سے 1 by 1 وہ کوشچنس کریں, تاکہ اگر کہیں کلیئرٹی ریکوائرڈ ہے تو وہ ہم حاصل کر سکیں, رائٹ. تو بیسٹ آف لک. انشاءاللہ ہم نے یہاں پر سم اپ کر لیے ہیں فنکشنز آف مینجمنٹ. ویل گو فار دا نیو ٹاپک فار دس کورس ناؤ,
وہ میں انشاءاللہ اس کو تیار کر کے اور آپ کو پہلے سے آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا. ہیو اے گڈ ٹائم ود یور فیملیز. اللہ حافظ. السلام علیکم.